السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قال اللہ تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون۔ حاضرین محترم، عزیز دوستوں، ساتھیوں اور محترم بزرگوں، ہمارے اس علمی اور اصلاحی دینی کورس کہ جس کا نام دورہ نما علمی رکھا گیا، اس کورس اور اس دورے کی جس کا آغاز جنوری سے ہوا تھا، 4 جنوری سے، اور الحمدللہ یہ دورہ، یہ کورس، یہ علمی سلسلہ اپنی پوری ترتیب کے ساتھ اور پورے جو ہے خلوص اور جذبے کے ساتھ جاری و ساری رہا، اور اب ہم اس اسٹیج پر آگے ہیں کہ آگے رمضان المبارک کا یہ بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے، اور رمضان مبارک کے اس بابرکت مہینے کے سبب جو ہماری جو ترتیب ہے، جو جدول ہے، جو شیڈول ہے، اس میں چونکہ رمضان مبارک کا وقفہ ہے اور رمضان مبارک کا گیپ ہے اس دورے کے حوالے سے اور اس کورس کے حوالے سے، تو رمضان مبارک سے پہلے یہ آج کا جو ہمارا درس ہے یہ آخری درس ہے انشاءاللہ۔ اور رمضان مبارک کے بعد جیسا کہ شیخ صاحب نے بھی اعلان کیا تھا، ہم انشاءاللہ پھر اسی آب و تاب کے ساتھ، ذوق اور شوق کے ساتھ، جذبے کے ساتھ، اسی خلوص کے ساتھ، اسی محنت کے ساتھ، اسی جد و جہد کے ساتھ انشاءاللہ اپنے اسی دوبارہ کورس کا، اس علمی سلسلے کا، اس دورہ نما علمی کا دوبارہ انشاءاللہ ہم آغاز کریں گے، جہاں سے یہ سلسلہ روکا تھا، جہاں اس کو روکا گیا ہے، جہاں یہ منقطع ہوا، انشاءاللہ دوبارہ سے اس سلسلے کو انشاءاللہ ہم شروع کریں۔ لیکن چونکہ اس دورے کا جو دورانیہ تھا اس میں مختلف اوقات میں مختلف کتابیں تھیں، جیسا کہ شروع میں بتایا گیا تھا کہ عقیدے کے حوالے سے 4 کتابیں، فقہ الحدیث کے حوالے سے 1 کتاب ہے عمدۃ الاحکام، عقیدے کے حوالے سے اصول الثلاثہ ہے، قواعد الاربعہ ہے، کشف الشبہات ہے، عقیدہ واسطیہ ہے، اور اصطلاحات المحدثین یا مصطلح الحدیث کے اندر یا اصول حدیث میں ہم نے ایک کتاب رکھی تھی نخبۃ الفکر، لیکن اس کی جگہ اپنے ابتدائی ساتھیوں، طالب علم بھائیوں کے لیے ہم نے مختصر رسالہ اصطلاحات المحدثین اس کو مختص کیا تھا، اور اس کی تعلیم اور اس کی تدریس کا سلسلہ چلتا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ اس کا جو ہمارا دورانیہ تھا، جو شیڈول تھا، جو جدول تھا، وہ اسی شعبان کے مہینے کے آخر تک تھا۔ تو آج کے درس میں اور آج کی کلاس میں اور آج کی مجلس میں ہم انشاءاللہ اس میں سے جتنا پڑھ پائیں گے، باقی کتاب آپ کے پاس ہے، آپ اس کا مراجعہ بھی کریں گے جو پڑھ چکے ہیں، اور جو کوئی رہ جائے تو اس کو انشاءاللہ آپ خود بھی مطالعہ کر سکیں گے اور اس کی تفہیم اور اس کی تعلیم کی کوشش کر سکیں گے۔ اصل تو یہ تھا کہ آپ کو اس موضوع کا، اس فن کا اور اس علم کا، جسے مصطلح الحدیث یا اصول حدیث کہا جاتا ہے، اس کا ایک تعارف کروانا مقصد تھا۔ باقی یہ فن اپنی جگہ ایک بہت گہرا فن ہے، ایک بہت وسیع فن ہے، وہ ایک بہت وسیع علم ہے، اور اس میں بڑی دقت نظر اور بڑی جد و جہد اور محنت کی ضرورت ہے اس علم اور اس فن میں طاق ہونے کے لیے، اس میں مہارت حاصل کرنے کے لیے اور اس کو صحیح طور پہ جاننے کے لیے، تو ایک طویل جد و جہد، کوشش اور محنت کی ضرورت ہے۔ لیکن مقصد ہمارا تھا کہ آپ کو ایک تعارف کروایا جائے کہ یہ بھی ایک علم ہے، اور اس علم کی کیا اہمیت ہے، اور علم دین کے اندر، علم شریعت میں، قرآن و حدیث میں اس علم کا کیا مقام، حدیث کو پہچاننے کے لیے، حدیث کی پڑتال کے لیے، جانچ
پرکھ کے لیے، حدیث کو پرکھنے کے لیے، صحت اور ضعف کو جاننے کے لیے اس علم کا جاننا کتنا ضروری. تو وہ احباب جو راسخ فی العلم ہے، جو علم کے بحر بے کرام غوطہ زن ہیں، اور جو احادیث کی تحقیق اور اس کی تحقیق اور اس کی تخریج اور اس کے معاملات کرتے ہیں، دیکھتے ہیں، تو وہ اس علم کے حوالے سے ان کا مطالعہ اور ان کا جو اس علم کے حوالے سے جو معلومات، یہ شغف ہے، وہ اپنی جگہ پر اس کا متقاضی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس علم کو سیکھیں تاکہ حدیث کی تحقیق اور اس کی جانچ پرکھ کا کام صحیح معنوں میں کر سکیں. لیکن ابتدائی طالب علموں کے لیے یہ تعارف کافی ہے. مشہور جو اصطلاحات ہیں ہم نے حدیث کے حوالے سے پڑھ لی. حدیث کسے کہتے ہیں، متن کسے کہتے ہیں، سند کسے کہتے ہیں، صحیح کیا ہے، ضعیف کیا ہے، اس کی کیا تعریفات ہیں. تو انشاءاللہ ابھی ہم شروع کرتے ہیں اپنی اس کتاب کو اور اس کلاس کو، اور جتنی اللہ نے توفیق دی وہاں تک انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور پھر انشاءاللہ جو ہے دوبارہ اس سلسلے کو رمضان مبارک کے بعد شروع کیا جائے گا. تو ہم پڑھ رہے تھے ضعیف کی اقسام. صحیح حدیث کی اقسام پڑھنے کے بعد ہم نے پھر ضعیف کی اقسام شروع کی تھی. تو پچھلے درس میں ہم نے ضعیف کی اقسام پڑھی تھی. مختلف انداز میں ضعیف کی اقسام پڑھی تھی، یعنی غیر مقبول یا مردود جو احادیث ہیں ان کی کیا اقسام ہیں، اور کس وجہ سے ان کے یہ ضعف اور یا غیر مقبول ہونا کس وجہ سے، اس کے اندر کیا کیا کمزوریاں. آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے ضعیف کی اقسام نقصان عدالت کی روح سے. یعنی اگر عدالت نہیں ہے، عدول نہیں ہے، عدل نہیں ہے، تو اس کے حوالے سے جو ہے وہ ضعیف کی اقسام. یہ عدالت یا عدول یا عدل یہ کوئی کورٹ یا کچہری والی عدالت نہیں ہے، بلکہ یہ بندے کی پرسنل عدالت ہے. اس کا شخصی، اس کا کریکٹر ہے کہ بندہ ذاتی طور پہ کیسا ہے، اس پر کیسا حکم لگایا جانا چاہیے، اور اس حکم کی وجہ سے اس کی بیان کردہ حدیث پر کیا حکم لگایا جائے گا. بات سمجھ میں آ رہی؟ آگے آپ پڑھیں گے تو سمجھ آ جائے گی. تو ضعیف کی جو اقسام ہے عدالت کے اعتبار سے، اس کے اندر جو ہے سب سے پہلے جو ہے الموضوع. الموضوع مشہور ہے یہ ضعیف کی قسم. آپ اکثر سنتے ہوں گے یار یہ حدیث تو موضوع ہے، یہ موضوع روایت ہے. اور ہم موضوع عام طور پہ کہتے ہیں جو من گھڑت ہو، جھوٹی ہو، اسے ہم موضوع کہتے ہیں. تو موضوع اس حدیث کو کیوں کہا جاتا ہے؟ اس حدیث پر موضوع کا حکم کیوں لگایا جاتا ہے؟ موضوع وضع سے ہے. وضع کا معنی ہوتا ہے خود بنانا، خود گھڑنا. ظاہر ہے کہ جو حدیث خود گھڑی جائے گی وہی موضوع ہوگی. جو اللہ کے رسول سے اور صحابہ کرام سے اور باقاعدہ تسلسل سے اور باقاعدہ واسطوں سے آئے گی تو وہ تو موضوع نہیں ہوگی. وضع بنانا، موضوع جس کو بنایا جائے. تو جس حدیث کا راوی کذاب ہو، جھوٹا ہو، اور کذاب اس راوی کو کہتے ہیں جس سے حدیث نبوی میں جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہو. یعنی ایسی حدیث کہ جس کا راوی کذاب ہو اور اس راوی کا حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا ہو، ایسے راوی کی حدیث کو موضوع کہا جاتا ہے. مختصر سی سادہ سی تعریف. یعنی جس حدیث کا راوی کذاب ہو اور اس کا کذب احادیث کے اندر ثابت ہو چکا ہو، یہ بندہ حدیث میں جھوٹ بولتا ہے. آج کل کے دور میں بھی لوگ حدیثیں بناتے ہیں. ہم تو بات کرتے ہیں نا 1400 سال پرانی، 1200 سال پرانی. آج کے دور میں بھی لوگ حدیثیں بناتے ہیں. یعنی اپنے مطلب کے لیے آج بھی حدیثیں چیزیں گھڑ لیتے ہیں اور ان کو حدیث کا نام دے دیتے ہیں. تو یہ حدیثیں گھڑنے کا فن کس لیے شروع ہوا، یا یہ موضوع کیوں شروع ہوا؟ ایک تو وہ لوگ جو اسلام کے دشمن تھے، اور دوسرے وہ لوگ جو اپنی نفسانی خواہشات کی خاطر اپنے موقف کو تقویت پہنچانے کے لیے، اور ان کا جو موقف تھا، ان کا جو عقیدہ تھا، ان کا جو مذہب تھا، ان کی جو رائے تھی کسی بھی مسئلے میں، ان کی جو فکر تھی، اس کو ثابت کرنے کے لیے وہ جناب قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی بھی بات اس حوالے سے گھڑ لی اور اس کو اللہ کے رسول کی طرف نسبت دے. یہی وہ دور تھا جس دور میں احادیث گھڑی گئی نا، یہی وہ دور تھا جب محدثین نے اس کی طرف توجہ کی اور یہ علم
حدیث اصول حدیث کا علم وجود میں آیا کہ جب دیکھا کہ یہ تو تھوک کے حساب سے لوگ باتیں گھڑ کر کے اللہ کے رسول کی طرف نسبت کر رہے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، تو پھر محدثین نے اس بات کی ضرورت کو محسوس کیا کہ ایک ایسا پیمانہ، ایک ایسی کسوٹی، ایک ایسی جانچ پرکھ کا معیار قائم کیا جائے کہ جس پر کسی بھی حدیث کو تولا جائے، پرکھا جائے، جانچا جائے تو وہ حدیث نکھر کے سامنے آ جائے کہ آیا واقعتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے یا کسی شخص کی اپنی ذاتی اختراع ہے، خواہش نفسی، اپنا قول، اپنی بکواس۔ تو اس کے بعد ضعیف کی جو دوسری قسم المتروک، جس حدیث کا راوی متہم بالکذب ہو، جس حدیث کا راوی متہم بالکذب ہو، اور متہم بالکذب اس حدیث اسے کہتے ہیں جس سے حدیث نبوی میں تو جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو۔ متروک جس حدیث کا راوی متہم بالکذب ہو، اور متہم بالکذب اسے کہتے ہیں جس سے حدیث نبوی میں تو جھوٹ بولنا ثابت نہ ہو لیکن عام گفتگو میں جھوٹ بولنا ثابت ہو چکا، یعنی اس شخص کی کوئی ایسی روایت تو نہیں ملی ہے جس میں اس نے جھوٹ بولا ہو، لیکن اس کا عام زندگی میں جھوٹ بولنا ثابت ہو کہ عام زندگی میں روزمرہ کی روٹین میں یہ بندہ جھوٹ بول دیتا ہے، یا کبھی اس سے جھوٹ بولنا ثابت ہوا ہو کہ کسی موقع پر اس نے جھوٹ بولا۔ آپ اندازہ کریں کہ محدثین کی محنت کا اور اس علم کے معراج کا کہ کسی شخص نے عام زندگی میں جھوٹ بولا ہے تو اس کی حدیث، چاہے اس نے حدیث میں جھوٹ نہیں بولا لیکن ایسے شخص کی حدیث کو قبول نہیں کیا جائے، تو ایسی حدیث کو متروک کہتے ہیں۔ یا ایسی حدیث کو وہی اکیلا بیان کرے جو اصول دین کے خلاف، جو دین کو مسلمہ اصول ہے ان کے خلاف معنی ہے اس حدیث کے اندر، اور وہ اکیلا ہی بیان کر رہا ہے، چاہے اس کا جھوٹ ثابت نہیں ہے، یعنی یہ تھوڑی سی اس سے مختلف تھوڑی سی شکل ہے۔ ایسا شخص ہے جھوٹ اس کا ثابت نہیں ہے، پتہ نہیں ہے لوگوں کو یار یہ جھوٹ بولتا ہے نہیں بولتا، نہیں پتہ، لیکن وہ ایک ایسی حدیث اکیلا ہی بیان کر رہا ہے جو دین کے مسلمہ اصول ان کے خلاف اس کا معنی ہے، اور وہ اکیلا ہے اس میں، تو ایسی حدیث کو بھی متروک کہتے ہیں، یعنی ترک کر دیا جائے گا اس کو۔ اب آتے ہیں ضعیف کی اقسام، عدم ضبط، اوہام یا مخالفت روات کی روح سے۔ یہ تین قسمیں ہیں ضعیف کی اقسام۔ عدم ضبط یعنی حافظہ قوی نہ ہو، مضبوط نہ ہو، ضبط کہتے ہیں نا حافظے، یا اوہام، یا بندے کو وہم ہو گیا، حدیث بیان کر رہا اس کو وہم ہو گیا، پتہ نہیں یہ الفاظ سے یا یہ الفاظ سے، اس طرح سنا تھا میں نے یا اس طرح سنا تھا۔ یا مخالفت روات کی روح سے، وہ ہے اکیلا اور باقی راویوں کی اسی حدیث میں مخالفت کر رہا ہے، یعنی باقی راوی اس حدیث کو کسی اور انداز میں بیان کر رہے ہیں اور یہ کسی اور انداز میں بیان کر رہا ہے، اپنے سے اوثق راویوں کی مخالفت کر رہا ہے۔ تو اس میں پہلی قسم ہے الشاذ، پہلی قسم ہے الشاذ، جس حدیث کا راوی خود تو ثقہ ہے، جس حدیث کا راوی خود تو ثقہ ہے، بیان کرنے والا راوی خود ثقہ ہے راوی، لیکن کسی حدیث کی روایت میں اپنے سے اوثق یا اکثر روات، زیادہ راویوں کی اس طرح مخالفت کرتا ہے کہ ان میں سے ایک کا صدق دوسرے کے کذب کو مستلزم ہو، یعنی لازمی بات ہے کہ ان دونوں کی بات ملتی نہیں ہوگی، دونوں میں سے یعنی ایک کی بات سچی ہو سکتی ہے اور ایک کی بات جھوٹی ہو سکتی ہے، دونوں کی حدیث کا جو مفہوم ہے وہ ایک دوسرے کے مخالف ہے، تو لازمی بات ہے کہ ایک کی بات صحیح ہوگی اور ایک کی بات غلط ہوگی، یعنی مخالفت اس انداز کی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مخالفت تو کر رہا ہے لیکن معنی مل رہا ہے، نہیں معنی بھی الگ، لازمی پتہ چل رہا ہو کہ یار ان میں سے ایک بندے کی بات صحیح، ایک کی غلط۔ اب جو ایک ہے ثقہ ہے تو اوثق کی روایت کو مانا جائے گا، ثقہ کی روایت کو چھوڑ دیا جائے گا، یا جو ایک ہے اور زیادہ کی مخالفت کر رہا ہے ان زیادہ کی بات کو لیا جائے گا، وہ ایک کی بات کو چھوڑ دیا جائے گا، اسے کہتے ہیں شاذ۔ صحیح حدیث کی جو شرائط ہم نے 5 پڑھی تھی نا، ان میں ایک یہ بھی تھا کہ وہ روایت وہ حدیث شاذ نہ ہو، آپ نے کو یاد ہے رفیق بھائی؟ صحیح حدیث کی 5 شرطیں پڑھی تھیں، وہ جناب سند متصل ہو، تام الضبط ہو، اور جناب وہ شاذ بھی نہ ہو، معلول بھی نہ ہو، اور صاحب عدالت بھی ہو، یہ 5 شرطیں صحیح کی پڑھی تھیں، تو یہ شاذ وہ ہے، یعنی یہ جب آ جائے گا شاذ کا معاملہ تو وہ حدیث صحت کے
درجے سے نیچے آ جائے گی۔ المنکر، تو ایسے راوی کی مخالف کی روایت کو المحفوظ کہتے ہیں، اور اس کی اس مخالفت کو مخالفت الثقات کہتے ہیں۔ اس کے بعد المنکر، یہ تو نام سے پتہ چل رہا ہے المنکر، جس حدیث کا راوی ہی ضعیف ہو، خود ضعیف ہے راوی، خود راوی ضعیف ہے، یعنی اس کے بارے میں شکوک و شبہات ہیں، اور ثقات کے خلاف روایت کر رہا ہے، جو ثقہ راوی ہیں، مضبوط راوی ہیں، ثقہ راوی ہیں، جن کی امانت، دیانت، صدق، ہر چیز مشہور ہے، ان کی خلاف روایت کر رہا ہے۔ ایسے راوی کے مقابل کی روایت کو المعروف کہتے ہیں، اور ایسے راوی کی روایت کو المنکر کہتے ہیں۔ کبھی اس کو فاحش الغلط بھی کہتے ہیں، فاحش الغلط کا مطلب بڑی غلطی، اور کثیر الغفلت یعنی اس میں غفلتیں بہت کرتا ہے، تو کثیر الغفرت اور فاحش الغلط راوی کی روایت کو بھی منکر کہہ دیتے ہیں، یعنی اس انداز میں روایت ہو تو اس کو بھی منکر کہتے ہیں، اور کبھی بڑی غلطیاں کرنے والے یا بہت زیادہ غفلتیں کرنے والے راوی کی روایت کو بھی منکر کہہ دیتے ہیں۔ اس کے بعد المعلول، جس حدیث کی سند، المعلول یہ علل سے، علل کہتے ہیں کہ علت کسی بیماری کو، خفیہ کوئی نقص، کوئی کمزوری، کوئی بیماری، لیکن پوشیدہ ہو، ظاہر نہ ہو، کہتے ہیں جس حدیث کی سند ظاہراً صحیح اور متصل معلوم ہو، جس حدیث کی سند ظاہراً بظاہر صحیح اور متصل معلوم ہو رہی ہے کہ سند صحیح ہے، متصل ہے، اس میں کوئی انقطاع نہیں، اتصال ہے، ربط ہے، لیکن اس میں کچھ مخفی امور، خفیہ کچھ معاملات، اوہام یا اغلاط روات قسم کے آ جائیں، یعنی کچھ مخفی امور آ جائیں، کس چیز کے، اوہام کے، اغلاط کے، روات قسم کے آ جائیں، جس کی بنا پر حدیث صحیح نہ رہے، ایسے امور میں محدثین میں سے ماہر فن ہی گفتگو کر سکتے ہیں۔ ایسی جو خفیہ علت ہوتی ہے ہر بندہ اس پہ بات نہیں کر سکتا، جو ماہر فن ہوگا، اس حدیث کے علم کا، فن کا ماہر جو ہوگا، وہ اس میں بات کر سکتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ اس میں خفیہ بیماری، اس سند میں کوئی نقص ہے، خفیہ ہے، بظاہر نہیں پتہ چلا، بظاہر لگ رہا حدیث سند ہے، صحیح ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ ایک ہوتا ہے عام ڈاکٹر، ایک ہوتا ہے اسپیشلسٹ۔ ایک مریض جاتا ہے ایک ڈاکٹر کے پاس، ٹھیک ہی نہیں ہوتا، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا، وہ اس کی تشخیص ہی نہیں کر پاتا، پھر وہ ماہر کے پاس جاتا ہے، حالانکہ وہ بھی ڈاکٹر، پھر وہ ماہر اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہے، کہتے ہیں یار اسپیشلسٹ کو دکھاؤ۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ جیسے امام بخاری، امام مسلم، امام ابو حاتم، امام ابو داؤد، امام احمد وغیرہ من المحدثین رحمہم اللہ، علل خفیہ، وہ امور خفیہ جو حدیث کے ضعف کا سبب بنے، یہ وہی بات ہے، اس کی مزید وضاحت کی گئی۔ المدرج، وہ لفظ جو ظاہراً مرفوع حدیث کا حصہ معلوم ہو، لیکن حقیقت میں وہ کلام نبوت سے نہ ہو۔ حدیث صحیح ایک ہے، اس کے الفاظ صحیح ہے، حدیث صحیح ہے، لیکن اس میں کوئی ایسا لفظ ایڈ کر دیا گیا ہے ایکسٹرا، باقی حدیث صحیح ہے، ایک دو لفظ یا ایک دو کلمات یا ایک دو جملے اس میں ایسے شامل کر دیے گئے جو وہ صحیح حدیث کا حصہ حقیقت میں نہیں تھے، لیکن ایڈ کر دیے گئے۔ اس جو ایڈیٹنگ ہے، جو اضافہ ہے، اس کو مدرج کہتے ہیں یا ادراج کہتے ہیں، یا اس حدیث کو مدرج کہتے ہیں، اور جو اضافہ اس کو ادراج کہتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ المسترب، جس حدیث کے روات اس کی اسناد یا متن میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں۔ المسترب ایسی حدیث کو کہتے ہیں جس حدیث کے روات، جملہ جو اس کے راوی ہیں، اس کی سند میں یا متن میں ایک دوسرے کی مخالفت کریں، اور وہ طرق مختلفہ صحت میں بھی برابر ہوں۔ اب وہ جو راوی ہیں وہ سارے صحت میں بھی برابر ہیں، اور ان کے درمیان جمع بھی ممکن نہ ہو، جو ان کی بیان کردہ حدیث ہے اس کے درمیان جمع بھی نہیں ہم کر سکتے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ حدیثوں کو جمع کر لیا تھا، جمع بین الاحادیث، دو حدیثیں بظاہر ایک دوسرے کے تعارض ہیں، مخالف ہیں، لیکن ان کے معنی کو اس انداز میں لیا جاتا ہے کہ جمع کر لیا جاتا ہے، جمع کر لیا جاتا ہے۔ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا وہ وضو والا معاملہ کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو ہے، تو پھر ایک حدیث میں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو، ایک حدیث میں کہ شرمگاہ کو ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں، تو پھر اس کی جمع کیسے کی؟ جمع بین الاحادیث محدثین نے کیسے کیا کہ یہ جو وضو والا حکم ہے یہ بغیر کپڑوں کے، اور جو وضو نہ کرنے والا حکم ہے وہ کپڑوں کے ساتھ ہے، کہ اگر کپڑوں کے اوپر سے ہاتھ لگ جائے تو وضو نہیں ٹوٹتا بندے، اور اگر کپڑوں کے بغیر انسان کا ہاتھ شرمگاہ کو لگ جائے تو وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ یہ جمع کر لیا حدیثوں۔
تو پہلی کو مضطرب السند اور دوسری کو مضطرب المتن کہتے ہیں. یعنی اگر صرف اسناد میں مخالفت ہے، جس حدیث کے راویوں کی مخالفت اسناد میں ہے تو اس کو مضطرب السند کہتے ہیں، اور جس کے متن میں مخالفت ہے اس کو مضطرب المتن کہتے ہیں. اضطراب ویسے بھی اردو میں استعمال ہوتا ہے، یہ اکثر الفاظ اردو میں بھی استعمال ہوتے ہیں جس سے بظاہر پتہ چل جاتا ہے اس کا کیا مطلب. المقلوب بدل جانا، جس حدیث کی تمام سند کسی دوسری کے حدیث کی سند سے، یا مکمل متن کسی دوسری حدیث کے متن سے، یا کوئی ایک لفظ خاص سند کا ہو یا متن کا ہو کسی دوسرے لفظ سے بدل جائے. جس حدیث کی تمام سند کسی دوسری حدیث کی سند سے، یا مکمل متن کسی دوسری حدیث کے متن سے، یا کوئی ایک لفظ خاص سند کا متن کا ہو کسی دوسرے لفظ سے، حدیثیں آپس میں عدل بدل ہو جائیں. حدیثیں آپس میں سند کے اعتبار سے یا متن کے اعتبار سے، یا ایک سند کے ایک راوی کے اعتبار سے، یا پھر ایک لفظ کے اعتبار سے وہ عدل بدل ہو جائیں، حدیثیں خلط ملط ہو جائیں، ایسی حدیث کو مقلوب کہتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی نا شروع درسوں میں، امام بخاری کا اختبار ٹیسٹ لیا گیا تھا ان کی ذہانت کا اور ان کے حافظے کا، یاد ہے؟ شروع درسوں میں نے آپ کو امام بخاری کا جب تعارف کرایا تھا، یا ویسے گفتگو میں کوئی گفتگو آ گئی تھی تو میں نے امام بخاری کے حافظے کا آپ کو بتایا تھا کہ حافظے کا کیا عالم تھا، بھلا کا حافظہ اللہ نے دیا تھا. ابھی ابتدائی دور تھا، طالب علم تھے، اتنی عمر نہیں تھی، اور ان کی شہرت جو ہے وہ اتنی پھیل گئی تھی کہ جب اس شہر میں آئے، غالباً بصرہ میں یا بغداد میں، تو وہاں کے حاکم وقت نے ان کا امتحان لینے کے لیے پھر علماء کو بلایا. تو 10 علماء، ہر عالم نے 10 حدیثیں پڑھی، 100 حدیثیں ایک مجلس میں، اور ان کے متن اور ان کی سند کو آگے پیچھے کر کے بیان کی. اور ہر حدیث پہ امام صاحب کہتے ہیں لا اعلم ھذا، میں اس حدیث کو نہیں جانتا، میں اس حدیث کو. عام آدمی سے سمجھا کہ ان کو کچھ آتا ہی نہیں ہے. اور جب 100 حدیثیں مکمل ہو گئیں، پھر جو انہوں نے پڑھنا شروع کیا، ہر حدیث کو صحیح فٹ کر کے اس کی سند کے ساتھ، اس کے متن کے ساتھ ایک ایک کر کے بیان کرنا شروع کیا کہ یہ حدیث ہے، یہ حدیث ہے. 100 حدیثیں ایک مجلس میں، جس کے سند اور متن کو علماء نے آپس میں خلط ملط کر دیا، اور ایک ایک عالم نے 10 حدیثیں، اور اس ایک اللہ کے بندے نے ایک مجلس میں 100 کی 100 حدیثوں کو صحیح متن کے ساتھ اور صحیح سند کے ساتھ ایک مجلس میں بیان کیا. کہتے ہیں کہ 6 لاکھ حدیثیں ان کو یاد. اللہ اکبر. تو مقلوب المصحف، جس حدیث کا کوئی لفظ، جس حدیث کا کوئی لفظ خواہ متن کا ہو یا سند کا، جس حدیث کا کوئی لفظ خواہ متن کا ہو یا سند کا کسی ایسے لفظ سے بدل جائے جو صورت خط میں پہلے لفظ سے ملتا جلتا ہو لیکن تلفظ میں اس سے مختلف ہو، متن میں ہو یا سند میں، یعنی راویوں کے نام میں ہو جائے یا جو متن الفاظ ہیں ان میں ایسا مغالطہ ہو جائے کہ کسی ایسے لفظ سے بدل جائے جو اس سے ملتا جلتا ہو لیکن تلفظ میں یا معنی میں اس سے مختلف ہو. جیسے سریج، شرح اور سریج. اب شرح میں شین ہے، اس میں سین ہے، شرح میں آخر میں ہا، اس میں آخر میں جیم. بظاہر دیکھنے میں لکھنے میں ایک جیسا لگ رہا ہے. یہ ایک مثال انہوں نے دی، ایسی بہت ساری مثال. المحرف، یہ تو ویسے بھی آپ سمجھ سکتے ہیں، تحریف کرنا، بدل دینا، تحریف کرنا. جس حدیث کا کوئی لفظ کسی ایسے لفظ سے بدل جائے جس کی عام طور پر شکل و صورت پہلے لفظ سے ملتی جلتی ہو لیکن ایک یا دو حرفوں کا اختلاف ہو، جیسے حفص اور جعفر یا سعید اور شعبہ. تو ایسی حدیث کو محرف کہتے ہیں، جس میں کوئی لفظ ایسے لفظ سے بدل جائے جس کی عام طور پر شکل و صورت پہلے لفظ سے ملتی جلتی ہو لیکن ایک یا دو حرفوں کا اختلاف ہو. تو اس کے بعد ہے اسباب الطعن، وہ اسباب جن کی بنا پر کسی راوی کی حدیث ضعیف بن جاتی. وہ اسباب کیا ہیں؟ وہ 10 ہیں. اسباب الطعن یعنی ہم کہتے ہیں اس حدیث میں طعن ہے، اس حدیث میں کلام ہے، اس حدیث میں ضعف ہے. وہ ضعف، وہ طعن، وہ کلام کے وہ کون سے اسباب ہیں؟ وہ 10 اسباب ہیں جن کی بنا پر کوئی ایک بھی پایا جائے گا تو وہ حدیث ضعیف ہو جاتی. سب سے پہلے الکذب، جھوٹ. یہ تو سب سے بڑا ہی یعنی کمزوری ہے نا، سب سے بڑا ہی جرم ہے، سب سے بڑا ہی یعنی حدیث کی ضعف کا. اس کے بعد ہے تہمت الکذب، جھوٹ ثابت نہیں ہے لیکن تہمت ہے اس پر. حدیث میں ثابت نہیں ہے لیکن یہ تہمت ہے کہ بندہ عام گفتگو میں
جھوٹ بولتا ہے. فحش الغلط, بڑی کوئی غلطی کرنا. شدت الغفلہ, غفلت کی شدت ہے اس بندے کے اندر یا اس حدیث کے اندر یا اس سند کے اندر. یعنی ایسی فحش غلطیاں ہیں. فحش سے مراد یہ فحش وہ بے حیائی والا فحش نہیں ہے, یہ فحش سے مراد ہے یعنی بڑی غلطی. حدیث کے اندر یا سند کے اندر کوئی بڑا بلنڈر کر دینا, بڑی غلطی کر دینا. جیسے آپ اپنے ڈپارٹ میں, اپنے شرکے میں, آپ کا جو میکینیکل یا انجینئرنگ یا ٹیکنیکل جو بھی شعبہ ہے, ایک چھوٹی موٹی غلطی ہوتی ہے, ایک بڑی غلطی ہوتی ہے, اس کو چھپایا بھی نہیں جا سکتا اور اس کے نتائج بھی بھگتنے پڑتا ہے. کہتے ہیں اس نے تو بلنڈر کر دیا, بڑی غلطی. تو یہ فحش الغلط ہے. تو اس کے بعد ہے الفسق, الفسق نافرمانی, گناہ. یعنی جو راوی ہے اس حدیث کے, ان کے اندر فسق پایا جائے, کسی قسم کی نافرمانی کا کوئی کام پایا جائے. الوہم, اس حدیث میں متن میں یا سند میں وہم پایا جائے, لفظ کچھ ہو وہ کہے جی مجھے ایسے لگتا ہے کہ یہ لفظ ایسے تھا, وہم. مخالفت الثقات, اپنے سے جو زیادہ اوثق ہیں, زیادہ ثقہ ہیں, ان کی مخالفت کرنا اسی حدیث کے اندر جس کو بندہ بیان کر رہا. الجہالہ, یعنی لا علمی, پتہ نہیں ہے لیکن وہ پھر بھی اس میں اپنا کہتے ہیں نا لچ تل رہا ہے پتہ نہیں ہے اس کو لیکن وہ پھر بھی فتویٰ دے رہا ہے, پھر بھی بات کر رہا ہے, پھر بھی اس میں یا علم اس کا اتنا نہیں ہے, جہالت ہے. البدع, جو بندہ راوی ہے اس کے اندر بدعات پائی جائیں. اور سوء الحفظ, حافظے کا کمزور ہونا. ویسے بندہ ٹھیک ہے, سارے معاملات ٹھیک ہیں, لیکن حافظہ اس کا کمزور ہے. اب وہ بندہ ٹھیک ہے لیکن اس کی روایت کو نہیں لیا جائے. سوء الحفظ, بھائی یہ بھول سکتا ہے, کوئی حدیث کہاں کی حدیث کہاں فٹ کر سکتا ہے, لفظ بھول سکتا ہے, پورا متن بھول سکتا ہے, راوی بھول سکتا ہے. بات سمجھ میں آ رہی؟ تو آج ایک تو میرا گلا بھی خراب ہے, ساتھی بھی زیادہ نہیں آئے, ٹائم بھی قریب ہو گیا ہے, تو اسی پہ اکتفا کرتے ہیں. اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ پڑھ لیجئے گا, آگے اس کی تفصیل دی گئی ہے, اسباب الطعن کی تفصیل آگے دی گئی ہے. اس کے بعد پھر الجرح و تعدیل ہے, یعنی کسی راوی کی وہ کمزوریاں بیان کرنا جو اس کی روایت کے رد کا موجب بن سکے. اس کو جرح کہتے ہیں. عدالتوں میں جرح ہوتی ہے نا, گواہ کے اوپر جو گواہی دیتا ہے اس کے اوپر وکیل آ کے جرح کہتا ہے, ہاں بھائی تم جو گواہی دے رہے ہو اس گواہی کا اسٹینڈرڈ کیا, معیار کیا, کیسے تم نے دیکھا یہ واقعہ, کیسے گواہی دے رہے ہو, کیسے تم کہہ رہے ہو یہ صحیح ہے, کیسے تم کہہ رہے ہو یہ غلط ہے. سوالات کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں جرح. یہ جی گواہ پہ جرح ہو رہی ہے کہ وکیل کرتا ہے. تو کسی راوی کی اوپر جرح کرنا, اس کی وہ کمزوریاں بیان کرنا جو اس کی روایت کے رد کا موجب ہو سکے, اس کو جرح کہتے ہیں. اور تعدیل, کسی راوی کی وہ صفات بیان کرنا جن کی بنا پر اس کی روایت مقبول بن جاتی ہے. جرح و تعدیل یہ دو علم ہے, دو اصطلاحات ہیں, دو ٹرم ہے اصول حدیث کے اندر. جرح کسی راوی کی کمزوریاں تلاش کرنا جس کی بنا پر اس کی روایت کو رد کیا جا سکے, یعنی حقیقی کمزوریاں, یعنی کہ بناوٹی اپنی طرف سے نہیں, حقیقی کمزوریاں. اور کسی راوی کی تعدیل وہ صفات بیان کرنا جس کی بنا پر اس کی روایت مقبول بن سکے, اسے توثیق بھی کہتے ہیں. تو یہ تھا ہمارا موضوع مصطلح الحدیث یا اصول حدیث یا اصطلاحات المحدثین یا نخبۃ الفکر. اس کا آپ خلاصہ آپ سمجھ لیں. ابتدائیہ تعارف جو انشاءاللہ آپ کے سامنے الحمدللہ ہم نے بیان کیا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ جو کچھ ان مجالس میں اور ان دروس میں اور ان کلاسوں میں بیان کیا گیا, اللہ تعالیٰ میں اسے صحیح معنوں میں سمجھنے اور اپنے ذہن و دماغ میں اس کو جگہ دینے اور اس کی مدد سے آگے علم دین کو حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے, اور آگے بھی اس علم دین کو, اس کی نشر و اشاعت اور اس کو پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. وقولوا قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. انشاءاللہ اب آپ سے ملاقات جو ہے انشاءاللہ رمضان مبارک کے بعد انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے دوبارہ ان مجلسوں میں اور ان کلاسوں میں اور ان دروس میں انشاءاللہ ہوگی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو دین اور خیر پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.